جی السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر نوید حیدر ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، بچوں کا سرجن ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چھوٹے بچوں میں جو 6 مہینے کی عمر تک یا اس سے کم بچے ہوتے ہیں ان میں جو پیٹ کا درد ہے اور جو پیٹ میں گیس ہوتی ہے، جس کو عام الفاظ میں کولک کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کولک کب ہے، کب ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے کو کولک ہے، ابڈومینل پین ہے یا ابڈومینل کولک ہے، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کولک ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے بچے کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جو عام طور پہ سائنس نے اس پہ اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم اس کا جو ممکنہ علاج ہے یا حل ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کولک ہے کیا۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جو میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتی ہے، وہ سمپل الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ اگر ایک دن میں 3 گھنٹے مسلسل روئے، ہفتے میں 3 دن کم از کم یہ اٹیک ہوں اس کو رونے کے، اور یہ 3 ہفتے تک ہر ہفتے یہ علامت آتی رہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کولک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کولک کب سٹارٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر پیدائش کے کچھ ہفتوں، 2 سے 3 ہفتوں کے بعد یہ جو گیس کا پرابلم ہے اور یہ درد کا پرابلم ہے یہ بچوں میں سٹارٹ ہوتا ہے، اور تقریباً 4 سے 6 ہفتے کی عمر میں یہ سب سے زیادہ اس کی شدت ہوتی ہے، اور عام روٹین میں 3 سے 4 مہینے کی عمر تک جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے سے پہلے یہ پرابلم ہوتی ہے، 6 مہینے کی عمر کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ جو شدید رو رہا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ میں بھوکا نہیں ہے بچے کا ڈائپر خراب نہیں ہے، یا بچے کو قبض نہیں ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیپیشن کا کولک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، کولک جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پرابلمز اور ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کولک اس کو کہیں گے جس میں بچہ بھوکا بھی نہ ہو، بچے کا ڈائپر بھی چینج ہونے والا نہ ہو، اور بچے کو کانسٹیپیشن بھی نہ ہو۔ مطلب آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے بچہ شدید روئے، اور دن میں ایک مخصوص ٹائم میں بچہ روتا ہے۔ عام طور پر شام کے ٹائم میں یہ ایپیسوڈز اس کی دیکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ روٹین ہوتی ہے کہ ایک مخصوص ٹائم میں بچہ اسی ٹائم پہ بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا شدت سے بچہ روتا ہے کہ وہ روتے ہوئے اپنی مٹھیاں بند کر لیتا ہے، اور اپنی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ اکٹھی کر کے شدید درد والی کیفیت میں بچہ روتا ہے۔ مطلب آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کو شدید درد اور شدید تکلیف ہے، اور بچہ روتے ہوئے لال ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کولک ہے، لیکن اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ کوئی خاص وجہ نہ ہو، کیونکہ اس میں بظاہر دیکھنے میں کوئی وجہ نہیں لگ رہی ہوتی بچے کے رونے کی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، اور سارے جو ریسرچرز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک مخصوص وجہ نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا کیا ہو سکتا ہے کہ بچے کو بد ہضمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے گیس بنتی ہے، گیس ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، دیکھیں بچے جو ہیں وہ عام طور پہ پیدائش کے بعد پہلے 1 مہینے میں بچے کو باہر کا کوئی بھی جو سٹیمولس ہے یا کوئی بھی جو چیز ہے، جیسے لائٹ ہے، شور ہے، کوئی آواز ہے، کوئی ایک دم کوئی سڈن آواز آتی ہے، تو 1 مہینے تک بچے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بچہ سویا رہتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ریسپانس ہے ٹو دا سٹیمولس وہ بہت کمزور ہوتا ہے بچے کا، وہ بچہ اس کو ریسپونڈ نہیں کرتا، اور بعد میں بعض دفعہ بچوں میں نارمل سے زیادہ ریسپانس ہوتا ہے ٹو اینی سٹیمولس۔ مثال کے طور پہ لائٹ ہے، اس کو وہ چبھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی شور ہوتا ہے، کوئی آواز آتی ہے، تو یہ ایک سٹیمولس بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ابڈومینل کولک ہے اس کی وجوہات میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ بچے کو بہت زیادہ فیڈ کرا دیتے ہیں، بچے کو جب فیڈ زیادہ کرا دیں تو بھی بچہ روتا ہے، یا فیڈ کم کرا دیں تو بھی بچہ روتا ہے، یا فیڈ جلدی کرا دیں۔
مطلب مدر فیڈ تو obviously جلدی نہیں ہوتی، اس کو تو وہاں سے بچے کو سک کرنا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن جو فیڈر ہوتے ہیں وہ فیڈر سے ہو سکتا ہے اس کا جو نپل کا ہول ہے وہ بڑا ہے اور بچہ جلدی جلدی فیڈ کر کے فیڈر ختم کر لیتا ہے، تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ابڈومینل کولک ہونے کی۔ یا بعض دفعہ بچے کو جو ملک کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں ان سے سینسٹیوٹی یا الرجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچے کو پرابلم ہوتی ہے۔ یہ ایک جرنل جو وجوہات ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک وجوہات ہیں جو میڈیکل سائنس ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ریزنز ہو سکتی ہیں بچے میں۔ وہ ہے جو بچے کا نظام انہضام ہے، یا جس کو ہم ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، یا آپ سمپل الفاظ میں کہہ لیں جو انٹسٹائنز ہے جہاں پہ ساری کی ساری ڈائجیشن ہوتی ہے اور ابزارپشن ہوتی ہے، وہ اتنا میچور نہیں ہوتا، وہ صحیح نہیں بنا ہوتا، جس کی وجہ سے بچے کو ہاضمے میں پرابلم ہوتی ہے۔ جو غذا لے رہا ہے بچہ وہ صحیح ہضم نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بچے کو پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے۔ اس میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہمارے جو ہم انسان ہیں جتنے بھی، ہمارے جسم کے ہر جگہ کے اوپر ہمارا ایک نارمل فلورا ہوتا ہے۔ فلورا سے مراد یہ ہے کہ نارمل کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے، آپ کہہ لیں کہ دوست بیکٹیریا ہیں، جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انٹسٹائنز کے اندر بھی نارمل فلورا ہوتا ہے جو کہ خوراک کی ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔ تو بچے کا جب جو نظام پورا نہیں بنا ہوتا تو اس میں وہ جو نارمل فلورا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا اور بچے کو درد ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو جب انٹسٹائن صحیح نہیں بنی ہوتی تو انٹسٹائن کے اندر ہوتے ہیں سموتھ مسلز، تو سموتھ مسل جو ہوتے ہیں ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے جس کو ہم اسپیزم کا نام دیتے ہیں۔ تو سموتھ مسل اسپیزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ پیٹ کے اندر درد ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کو اسٹڈی کیا گیا اور جن کو مانا گیا کہ ہاں یہ پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں فار ابڈومینل کولک۔ اب آتے ہیں کہ کیا ابڈومینل کولک کو روک سکتے ہیں کہ نہ ہو؟ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے، ابڈومینل کولک کو روکا نہیں جا سکتا۔ اصل میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ابڈومینل کولک بچے کو ہو رہا ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ بچے کے ایج کے ساتھ اس کی تبدیلی ہے جو کہ ہونی ہوتی ہے اکثر بچوں میں۔ تو اس کو بطور بیماری ہم نے ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا، اس کو بچے کا ایک نارمل، جس کو ہم عام الفاظ میں میڈیکل کی زبان میں فزیولوجیکل فیز کہتے ہیں، کہ یہ ایک فیز آنی ہے، اس کو ہم نے گزارنی ہے۔ اب اس کو کیسے گزار سکتے ہیں کہ بچہ کمفرٹیبل رہے؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ماں کو روکی جاتی ہیں کہ ماں وہ چیزیں نہ لے، جیسے کیفین ہے جو کافی یا چائے میں ہوتی ہے، چاکلیٹ ہے، یہ چیزیں ماں کو نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ دودھ میں جاتی ہیں اور وہ بچے کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ماں کوئی دوائیاں لے رہی ہے، کوئی میڈیسن لے رہی ہے، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں۔ بعض دفعہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ بچے میں یہ بد ہضمی کر رہی ہوتی ہیں اور پرابلم کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو بچے کو جب فیڈ کراتے ہیں تو ایک نارمل مقدار میں فیڈ کرائیں، بچے کو وزن کے مطابق آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ 1-2 گھنٹے میں اتنی فیڈ ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ فیڈ کرا دینے سے بچہ جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتا کیونکہ انٹسٹائنس صحیح طرح سے میچور نہیں ہوتی تو وہ پرابلم کرتی ہیں۔ یا ظاہر ہے اگر آپ کم فیڈ کرائیں گے تو بچہ پھر بھوک ہوگی تو وہ پھر اس بھوک کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ اور بچے کو آہستہ آہستہ فیڈ کرائیں۔ مدر فیڈ میں یہ عام طور پہ پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ بچہ آہستہ فیڈ کرتا ہے، لیکن جو باٹل فیڈ ہے، جو فیڈر ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک بڑا فیڈر ہے وہ کم از کم 20 منٹ میں بچہ پیے۔ اگر جلدی پی لے گا تو اس میں پھر گیس ہوتی ہے اور وہ پرابلم ہوتی ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جو آپ فیڈ کرا رہے ہیں بچے کو، اگر ٹاپ فیڈ ہے، باٹل فیڈ ہے، تو اس کو وارم کرنا چاہیے۔ جو ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے 98-99 ڈگری فارنہائٹ، اس کے مطابق اس کو وارم کریں تو اس میں پرابلم کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ، بچے کو آپ نے لٹا کے کبھی فیڈ نہیں کرانا، چاہے وہ نارمل ہو۔ یہ ہم ویسے ہی سب کو ایڈوائز کرتے ہیں، ہر بچے کو فیڈ کراتے ہوئے اس کا جو کم از کم باڈی کا اینگل ہے وہ 45 ڈگری اوپر ہونا چاہیے۔ مطلب زمین پہ لیٹا ہو تو 0 ہوتا ہے اور اٹھ کے بیٹھا ہو تو وہ 90 ڈگری ہوتا ہے۔ تو درمیان میں جو نہ بیٹھا ہو نہ لیٹا ہو، اس کے درمیان والا جو ہمارا اینگل ہوتا ہے وہ تقریباً 45 ڈگری ہوتا ہے۔ تو بچے کو فیڈ کراتے ہوئے اس کا باڈی کو، سر کو اوپر اٹھا لینا چاہیے تاکہ بچہ ایک اپ رائٹ پوزیشن میں آ کے
فیڈ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ باقی دیسی ٹوٹکے ہیں جو اکثر گھروں میں کرتے ہیں کہ جب بچے کو درد ہو رہی ہو تو مالش کر دیں، مساج کر دیں، پیٹ کے اوپر ایستا سے دبا لیں۔ یہ چیزیں بھی ہیلپ کرتی ہیں ٹو اس کو کم کرنے کے لیے، جو ابڈامینل کولک ہے، پین ہے، جو گیس کا مسئلہ ہو رہا ہے بچے کو۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں، جو اکثر آپ کو ڈاکٹر لوگ بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب وہ میڈیسن کا فارمولہ ایک چیز ہوتی ہے، اور جو بازار میں سیل ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک ٹریڈ نیم ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جس نام سے وہ دوائی سیل ہو رہی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ اور ہے۔ تو میں کسی کمپنی کو فیور نہیں کروں گا، اس لیے میں ٹریڈ نیم نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں آپ کو وہ فارمولہ بتاؤں گا جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ ڈفرینٹ 4-5 چیزیں ہیں جو ہیلپ فل ہوتی ہیں اس مسئلے کے لیے۔ ایک ہے سمیتھیکون کے نام سے آتی ہے دوائی، بعض دفعہ ان کے ڈراپس کے نام بھی سمیتھیکون ہی ہوتے ہیں۔ سمیتھیکون ایک اچھی دوائی ہے اس سینس میں کہ یہ ہماری جو گیس ہوتی ہے، جو بچے اکثر فیڈ کرتے ہوئے گیس ایئر سویلو کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بچے فیڈر لے رہے ہوتے ہیں، فیڈر میں گیس اس کے ساتھ سویلو کرتے ہیں، یا ویسے بچہ سویلو کرتا ہے گیس، تو جو معدے کے اندر گیس ببلز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ پھر آگے اگر چلے جائیں اسی طرح سے تو وہ پین کرتے ہیں۔ تو سمیتھیکون جو ہے یہ گیس ببلز کو چھوٹا کر دیتی ہے اور وہ مکس کر دیتی ہے فوڈ کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے بچے میں گیس کی پرابلم کم ہوتی ہے اور بچے میں پین کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو انزائمز ہیں، خاص طور پہ جو لیکٹیز انزائم ہے، جو ہمارے ملک کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، لیکٹوز جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ تو لیکٹیز انزائم، بعض دفعہ بچوں میں لیکٹیز انزائم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے آنتوں کے اندر، تو اگر آپ باہر سے وہ لیکٹیز انزائم دے دیں گے تو وہ ہاضمے میں مدد کرتے ہیں، اور اس سے کم ہوتی ہے جو پین ہے، جو گیس ہے وہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے ڈائی سائکلومین کے نام سے جو بنتی ہے، اس کا فارمولہ ہے کمپنی کے نام، ہر کمپنی اپنے نام سے دوائی بناتی ہے۔ تو ڈائی سائکلومین جو ہے یہ جو انٹسٹائن کے اندر سموتھ مسل ہوتے ہیں جن میں اکڑاؤ آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو پین ہوتی ہے، سپیزم آ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس سپیزم کو کم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی دوائی ہے اس سینس میں کہ یہ سپیزم کم کرتی ہے۔ بعض کمپنیوں نے یہ دو دوائیوں کو ملا کے، جیسے سمیتھیکون ہے جو گیس کم کر رہی ہے، اور ڈائی سائکلومین ہے جو کہ مسلس کو ریلیکس کر رہی ہے، ان دونوں دوائیوں کو ملا کے ایک دوائی بناتے ہیں، جو میں خود بھی یوز کرواتا ہوں، اکثر میں نے دیکھی بھی ہے اور ایفیکٹو بھی ہے۔ انفاکول کے نام سے آتی ہے، اس لیے بتا لوں کہ یہ انٹرنیشنل ہے، یہ لوکل نہیں بنتی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ڈائی سائکلومین اور سمیتھیکون جس میں دو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ یوز کرواتے ہیں ڈاکٹرز، اور ان سے کچھ بینیفٹ ملتا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ کچھ پرو بایوٹک ڈراپس ہوتے ہیں وہ یوز کرواتے ہیں۔ دیکھیں پرو بایوٹک وہ ایکچولی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری انٹسٹائن میں نارملی ہونے چاہیے، اور وہ کسی کمی کی وجہ سے، یا جو انٹسٹائن میچور نہیں ہوتی ان کی وجہ سے ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو وہ آپ اگر بیکٹیریا دوائی کی صورت میں دے دیں گے تو وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں، جو خوراک ہے اس کے ہاضمے میں اور اس کی گیس میں کمی ہوتی ہے۔ تو پرو بایوٹکس بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 تو امپورٹنٹ دوائیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کے ڈاکٹرز اکثر آپ کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ یہ دوائی دے رہے ہیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے جس وجہ سے پین ہو رہی ہے وہ وجہ اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ وجہ نہ ہو، کوئی اور ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈراپس عام طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، کچھ بچوں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا فائدہ۔ ایکچولی ہم نے وہ عمر کا جو دورانیہ ہے 4 مہینے تک کا، وہ گزارنا ہوتا ہے بچے کو کسی طرح سے کمفرٹ رکھ کے۔ بچہ کمفرٹیبل رہے گا تو ظاہر ہے ماں باپ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دوائیاں ہیں، یہ ملٹیپل ٹرائلز ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی ڈراپس دے دیتا ہے، کوئی آپ کو کوئی ڈراپس دے دیتا ہے۔ تو ڈراپس کے اندر دیکھا کریں کہ کیا چیز ہے، کیا یہ سمیتھیکون ہے، کیا یہ لیکٹیز انزائمز ہیں، کیا یہ پرو بایوٹکس ہیں، کیا یہ ڈائی سائکلومین ہے۔ تو یہ دوائیاں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں بچوں کو۔ اس کے علاوہ باقی ہماری جو دیسی ٹوٹکے ہیں، یہ گرائپ واٹر ہو گیا یا یہ باقی چیزیں، ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا اس میں۔ یہ میٹھی ہوتی ہیں، بچہ پیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے میٹھی ہونے کی وجہ سے، ادروائز اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بیماری کے طور پہ نہیں ٹریٹ کرنا، یہ ایک نارمل باڈی کا ریسپانس ہے جو کہ ہر بچے نے اس فیز میں سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس میں سے گزرے گا۔ آپ نے اس کو کمفرٹیبل رکھنا ہے، بعض دفعہ اٹھا کے اس کو، بعض دفعہ باہر لے جاتے ہیں، بعض دفعہ گاڑی میں بٹھا کے گھمانے لے جاتے ہیں۔ بچے مختلف ان کی روٹینز ہوتی ہیں، یہ
कोई बच्चा किसी तरह चुप हो जाता है, कोई बच्चा किसी तरह चुप हो जाता है। तो इस फेज़ को गुजारना होता है और तकरीबन हर दूसरा बच्चा इस फेज़ से गुजरता है। ये गैस और कॉलिक और ये चीज़ें होती हैं। दूसरा मसला फिर कॉन्स्टिपेशन का होता है। कॉन्स्टिपेशन में मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। आप अगर कॉन्स्टिपेशन पे देखना चाहें तो वो वीडियो दे सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक के मसले पे कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आखिर पे मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि अपने दोस्तों को भी और बाकी लोगों को भी बताएं, ताकि मेरी जो वीडियोस आती हैं वो आप लोग रेगुलरली उनको देख सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।